ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آج جو ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ایمو پر، واٹس ایپ پر اور دیگر مختلف ایپ جو ہیں، ان کے ذریعے غیروں سے دوستیاں جو بڑھ رہی ہیں، اسلام نے اس کو منع کیا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد میں نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو نقل کیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. کیا اس سے زیادہ واضح ثبوت ملے گا؟ ہاں، اسلام رواداری کے حق میں ہے. پڑوسی کا حق اسلام سکھاتا ہے، غیروں سے ملنے کا حق اسلام سکھاتا ہے. اسلام غیروں سے سلام دعا کو منع نہیں کرتا، لیکن معاملہ ہمارے یہاں معاشرے کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم بذات خود غیر مسلموں سے تعلق نہیں رکھتے. یعنی جو عقل مند ہیں، صاحب دین ہیں، ایمان جن کا پختہ ہے، جو اپنے دین سے متزلزل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ غیروں سے تعلق نہیں رکھتے. انہیں اسلامی اخلاق اور سیرت نہیں بتاتے. ہاں، اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ آپ دوستی کر لو، آپ ان سے تعلقات قائم کر لو، آپ ان کے ماحول میں رہ لو، آپ ان کی صحبت اختیار کر لو. ظاہر سی بات ہے، بچے کچے ذہن کے ہوتے ہیں. جس طرح کی صحبت ملے گی، جس طرح کا ماحول ملے گا، وہ اس میں رچ اور بستے جائیں گے. آج ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، دنیا سکھاتے ہیں. بچہ چوری کر لے، بددیانی کر لے، کسی کو دھوکہ دے دے، کسی سے جھوٹ بول دے تو اس پر غصہ نہیں آتا. کہتے ہیں بچہ چالاک ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، مکر و فریب میں، اس طرح کی چیزوں میں ہم حوصلہ شکنی نہیں کرتے، بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، دین نہیں سکھاتے. تو دین کی قدر و قیمت انہیں کہاں معلوم ہے؟ جب غیر مسلموں سے کچے ذہنوں کی دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ انہی کے ذہن میں رچ اور بس جاتے ہیں، انہی کی ذہنیت ان میں در